اگر وہ نہیں کرتے میرا خیال تو کرتے ہوں گے، ورنہ انہیں کہنا چاہیے کہ آپ نے یہ سب کام جو کیے ہیں تھوڑے سے بھی کھڑے ہو کر نماز جنازہ تو پڑھ لیں، فریضہ ادا ہو جائے، امت گناہ سے بچ جائے، مسلمان فوت ہوا آپ نے نماز جنازہ ہی نہیں پڑھی اس کی، پڑھ جانی چاہیے بات، پھر یہاں غائبانہ کی بات جو سوچتے رہے۔ اچھا، غائبانہ کے بارے میں سوچ لیا کہ اب وہاں جنازہ ہو گیا تو کیا غائبانہ ہو سکتا ہے؟ ایڈوانس تو نہیں ہو سکتا، آپ نے ایڈوانس بتایا۔ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اب غائبانہ پڑھا جا سکتا ہے؟ غائبانہ کے قائل بھی بڑے ہیں، مگر جس طرح حافظ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہ پڑھنے والوں کی دلیلیں کبھی ہیں، پکی بات ہے یہ کہ نجاشی کے سوا کیوں نہیں حضور نے نہ پہلے پڑھا نہ بعد میں کسی مسلمان نے کبھی پڑھا۔ تو اس طرح ہو جائے نا، اگر کہ کسی نے جنازہ ہی نہیں پڑھا، کسی علاقے میں کافروں کا ملک تھا ویسے ہی دفن کر دیا، پتہ چلا پھر غائبانہ پڑھیں تو نجاشی والی مثال پھر آتی ہے، ورنہ ایک جگہ جنازہ لوگوں نے پڑھ لیا تو پھر غائبانہ کوئی نہیں۔ قبر پر پڑھ سکتے ہیں، میت آ جائے سامنے رکھ کے پڑھ سکتے ہیں، وہ 100 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، سامنے ہونا چاہیے کچھ، میت ہو یا قبر۔ اگر ویسے ہی ہو سکتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی میں پڑھ دیتے، قبر پر کیوں گئے؟ یہ غائبانہ کوئی چیز۔ علامہ الباری رحمۃ اللہ ٹھیک کہا کہ جو سنت کو پڑھے گا وہ اس کو بدعت سمجھے کہ یہ جعلی بنا لیا سیاست کی خاطر۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اتنے بڑے بڑے خلفائے راشدین فوت ہوئے، کسی مسلمان نے پڑھا جنازہ؟ بھائی کا دوسرا سوال یہ ہے کہ قبرستان میں ساتھ ساتھ جڑی ہوئی قبریں ہوتی ہیں، ایک میت کو قبر تک پہنچانے میں دوسری پختہ یا کچی قبروں پر پاؤں رکھنا پڑتا ہے، کیا اس طرح کرنا گناہ تو نہیں ہے؟ اور پھر مولانا دوسری بات انہوں نے پوچھی ہے کہ کچی قبر تو شاید کچھ 4 فٹ چوڑی ہوگی، لیکن پکی قبریں تو شاید 10-10 12-12 15-15 فٹ بھی چوڑی ہوتی ہیں، تو اس کو قبر کا تعین کیسے ہوگا؟ قبر تو صرف وہی ہے جس کے نیچے مردہ، اس کے ارد گرد مٹی ڈالی ہے، وہ بھی قبر نہیں، وہاں اگر پاؤں رکھنے بنے رکھیں آپ، جو باہر بنا لیتے ہیں پختہ چیزیں، وہ بھی غلط ہے، وہ قبر کوئی نہیں، اس پر آپ بے شک پھریں، جوتے لے کر پھریں، جہاں آپ سمجھ لیں کہ اس کے نیچے میت ہے، درمیان میں کوئی جگہ تھوڑی سی، وہی جگہ جو ہے نا تھوڑی سی وہ ہے قبر، اس کو روندنا نہیں چاہیے بلا مجبوری کے، اگر کوئی مجبوری بن گئی۔ نہیں مولانا، اب ہمارے شہر کے اندر تو عمومی طور پر یہ ہے کہ آبادی بہت بڑھ رہی ہے، جبکہ قبرستانوں کی رقبے جو ہیں وہ کچھ قبضہ گروپ لے گئے، کچھ ویسے ہی مردوں کی وجہ سے کم ہو گئی۔ اب 2 قبروں کے درمیان ایک تھوڑی سی جگہ ہے، اس کو کھود کے قبر بنائی ہے، جب وہ میت کو لے کے جاتے ہیں چارپائی رکھتے وقت بہت ہی زیادہ دقت اور تکلیف ہوتی ہے، تو اس حالت کے اندر تھوڑی بے حرمتی اس سے پتہ چل گیا کہ اور بھی سبب تھے حرام کرنے کے، مگر یہ پختہ بنانا اسی لیے منع کیا تھا، کیوں اتنی جگہ گھیرتے ہو، اتنی جگہ میں دفن ہو سکتا، آپ نے اتنا رقبہ گھیر لیا۔ اور کئی ایسے ظالم میں نے دیکھا شہروں میں بھی گاؤں میں کہ پہلے ہی چکھنڈیاں بنا لیتے ہیں کہ اس میں اپنے مردے دفن کریں، تمہارے باپ کی ملکیت ہے، وہ وقف میں قبرستان جس کا چاہیے اسی میں دفن کریں لوگ، کیا ہو لڑو ہمارے ساتھ گولیاں لے کر، بدماش ہو، تم نے قبضہ کر رکھا۔ بالکل غلط کام سارے لوگ کرتے ہیں کہ جگہ گھیری ہوئی کہ یہاں باپ دفن کیا وہاں کریں گے، قبرستان ہے جہاں جی چاہے کو مسلمان دفن کرے، یہ آپ کی ملکیت تھوڑی ہے۔ ٹھیک، جزاکم اللہ خیر۔ مولانا ایک بھائی نے ہم سے سوال کیا ہے کہ مجھے بدھ مت کے بارے میں اور سکھ مذہب کے بارے میں کچھ معلومات درکار ہیں اور آپ ہی سے مل سکتی ہیں، کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں نا یہ سوال ہم سے کوئی متعلق نہیں آئے، چلیں تھوڑا سا بتا دیں اگر۔ ٹھیک ہے، بدھ مت والوں سے پوچھیں، سکھ آ رہے ہیں ننکانہ وہاں چلے جائیں، سکھوں سے ملے، ان کے ساتھ مان کے کریں، جپیاں ڈالیں، سکھوں نامرادوں سے پوچھیں کہ تم مسلمانوں کی بیٹیاں سنبھالے بیٹھے، اب بتاؤ ہمیں کیا تمہارا دین ہے، کیا نامرادوں کے بارے میں بتائیں، یہ تو اللہ کے رسول کا دین بتانے کے لیے ہم بیٹھے چلیں اسلام کے بارے میں پوچھیں، قرآن و حدیث میں کوئی بات آ گئی۔ بہت اچھی بات، تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں کہ ایک عام مسلمان اسلام کی وضاحت نہیں کر سکتا۔ میں 10 دفعہ ننکانہ گیا ہوں، ان کو خود نہیں پتا کہ ہم کیا ہیں، نہیں کوئی وہ جدی پشتی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں آنا اور بیٹھنا اور اس طرح یہ کام کرنا بس یہ ان کے دین کا یا مذہب کا یا دھرم کا حصہ ہے، باقی ان کو کوئی معلومات نہیں ہے مولانا۔ معلومات ان کو کیا ہوگی؟ مولانا ناخن اور غیر ضروری بالوں کے بارے میں بھائی نے پوچھا ہے کہ اسے کسی خاص دن یا کسی خاص وقت اتارنا چاہیے یا جب جی چاہے ان کی صفائی کی جا سکتی ہے؟ اور ایک اور بات انہوں نے پوچھی ہے کہ کیا ناخن تراشنے میں بھی کوئی خاص ترتیب کے پہلے شہادت کی انگلی اور اس کے بعد دائیں انگلی پھر آخر میں انگوٹھا یا کچھ اس طرح کی حدیث سے وضاحت ملتی ہے؟ وضاحت اسی طرح کرتے ہیں، سنگلی شروع کرتے ہیں، ادھر کو جاتے ہیں، پھر یہ کرتے ہیں، آخر میں پھر انگوٹھے کی باری آتی ہے، سب بناوٹی بات نہیں، کوئی حدیث نہیں، نہ یہ کوئی طریقہ، ان چیزوں کو بالکل بھول جانا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ پہلے دایاں ہاتھ جو ہے نا
اچھا کام دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے، تو دائیں ہاتھ کے ناخن اتروائیں، یہ کریں، باقی دن کوئی نہیں، ٹائم نہیں، یہ جو ہے کس دن میں منحوس ہے، یہ ہے سب اپنی طرف سے کرے گی۔ نہیں، کوئی ایسی حدیث ہوگی نا کہ جس میں یہ شہادت کی انگلی سے شروع کر کے ہاں یہ سب جعلی اور بناوٹی حدیثیں موجود ہیں نا، جب ہم بتاتے ہیں کہ جھوٹی ہیں، ہمارے کئی دوست پریشان ہوتے ہیں، مولانا یہ بھی کہہ دیتے ہیں ضعیف، کیا کریں جب ہے ہی جھوٹ تو ہم کیا اس کو جھوٹ نہ کہیں، ظالموں نے گاڑ لی۔ ٹھیک، اسی طرح مباشرت کے لیے بنا لی ہیں باتیں کہ مہینے کے ان تاریخوں میں بیوی کے پاس جائے، بچہ ایسا پیدا ہوگا، یوں ہوگا، اپنی طرف سے کری۔ دین تن لوگوں نے تماشا بنا لیا، جو اللہ رسول نے کئی باتیں وہ کرتے نہیں، اپنی طرف سے نجومیوں کی طرح نا کہ یہ گھڑی منحوس ہے، یہ تاریخیں منحوس ہیں، قمر در اقرب ہوتا ہے، بناوٹی ہیں ساری بات۔ ٹھیک ہے۔ بھائی نے پوچھا جی کہ اسم اعظم کی فضیلت کیا ہے اور اس کے الفاظ کیا ہیں؟ اسم اعظم کی فضیلت تو ظاہر ہے آپ نے کئی موقع پر فرمایا کہ اس نے اللہ کے اسم اعظم سے دعا کی ہے، جس سے دعا کی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے، مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور دیتا۔ الفاظ کوئی ایک نہیں، الفاظ بہت ہیں، کسی موقع پر آپ نے دیکھا کہ وہ دل سے کہہ رہا کلمے کا، یہی اسم اعظم ہے، جیسے اس نے دعا کی تو پتہ چلتا ہے اسم اعظم اپنے دل کی بات ہے۔ جب جوش کے ساتھ، محبت کے ساتھ خدا کو یاد کرتا ہے، اللہم انی اسألک بین الکرہم لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات، یہاں ہی فرمایا کہ اس نے اللہ کا وہ نام، کبھی اللہم انی اسألک بین اشہد انک انت اللہ احد الصمد اللہ، اس کو کہا تو کوئی اس میں اعظم کرنے زیادہ یا حی یا قیوم پڑھنا چاہیے، یہ ٹھیک۔ اور اماں نے کہا کہ ایک حدیث میں آتا نا کہ 2 آیتوں میں ہے اس میں اعظم، جن میں سے ایک یہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کا، دوسرا سورہ آل عمران کا بھی شروع، وہاں بھی یہی ہیں الحی القیوم، ٹھیک، یہ ٹھیک ہے۔ یہ بھائی نے ایک بہت ہی تعریف ہو جائے، جی مولانا، لائٹ بند ہے نا علاقے کے اندر، سارے علاقے کے اندر، تو اس وجہ سے کچھ ہمیں دیکھ نہیں رہے، کچھ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھے بھی ہیں یا نہیں بیٹھے۔ تو بہرحال فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات کا پروگرام ہر اتوار عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہمیں کال کرنے کے لیے ٹول فری نمبر ہے 080011777۔ مولانا بھائی نے لکھا ہے کہ میں دیار غیر میں محنت مزدوری کرتا ہوں، اللہ برکت دے جی۔ چھٹیوں پر اپنے وطن آیا تو میرے والد نے اپنی تمام جائیداد میرے علاوہ سب بہن بھائیوں میں شرعی اعتبار سے تقسیم کر دی، جو بھی ان کا حصہ بنتا تھا، سوائے اس برخوردار کے، اور میرے استفسار پر کہ مجھے جائیداد سے کیوں محروم رکھا گیا تو فرمانے لگے کہ تم یورپ میں کافی پیسے جمع کر چکے ہو اور تم میری اس جائیداد کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا میں نے تمہارے غریب بہن بھائیوں میں بانٹ دیا، تمہاری طرف سے یہ نیکی کر دی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، مولانا صاحب سوال پوچھنا ہے۔ پوچھیں بھائی پوچھیں۔ ایک مسافر اگر مقتدی امام ہو تو اس کے پیچھے جو مقتدی ہیں وہ کس طرح نماز پڑھیں گے؟ مولانا تو یہی بتاتے ہیں کہ پوری پڑھیں گے۔ کون نہیں، امام جو ہے وہ مسافر ہے، اس نے دوگانہ پڑھنی ہے تو مقتدی نہیں، اس بارے میں تو میرے بھائی جو آپ پوچھ رہے ہیں کوئی اختلاف ہی نہ، سارے جانتے ہیں کہ اگر مسافر امام ہے وہ 2 رکعت پر سلام کہہ دے گا، جو مقتدی ہیں وہ مقیم ہے وہ اٹھ کر 2 رکعتیں پڑھیں گے۔ جھگڑا تو پڑتا ہے جب مقیم جو ہے وہ نماز پڑھائے، مسافر اس کے پیچھے پڑھے، وہاں سوال پیدا ہو گیا کہ کیا مسافر بھی اسی طرح کرے کہ جیسے امام 2 پر سلام کہہ دیتا ہے جب وہ مسافر ہوتا ہے تو مقتدی بھی 2 پر سلام کہہ کر پیچھے چلتا ہے۔ وہ ہے صورت کہ امام بستی والا ہے، پیچھے نماز مسافر پڑھ رہا، وہ اختلافی مسئلہ ہے۔ یہ جو ہے نا کہ مسافر نماز پڑھا رہا اور مسلمہ بات ہے، یہ تو سارے مانتے ہیں کہ وہ ختم کر دے گا، یہ اٹھ کر اپنی پوری کر لے گا۔ دوسری صورت میں دوسری صورت بھی پوچھنا چاہتے ہیں یا پہلی ہی پوچھی ہے آپ نے؟ آپ کی پوچھی تو بتا دی کہ وہ 2 پر سلام کہہ دے گا امام، یہاں کے آپ لوگوں کا سوال یہ تھا کہ اگر امام